کہ جو اس راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کی پہچان کروائی گئی اور اس کے بارے میں مفصل گفتگو کی گئی کہ یہ وہ شیطان ہے کہ جو انسان کو ہدایت سے دور لے جاتا ہے۔ تو اب عزیزوں، یہ اصول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہدایت سے ہٹانے والا ہے تو کوئی ہدایت پہ لانے والا بھی ہونا چاہیے۔ جب ہدایت سے دور لے جانے والا ہر زمانے میں موجود ہے، ہر موقع پہ موجود ہے، ہر وقت میں موجود ہے، تو پھر ہدایت پہ لانے والا بھی ہر زمانے میں موجود ہونا چاہیے، ہر موقع پہ موجود ہونا چاہیے، ہر وقت میں موجود ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اب مزاج اسلام امت مسلمہ یہ ہے کہ اگر ہدایت سے دور لے جانے والے کی بات ہم پوری 10 مجالس میں کریں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ پوری مجلس سے ہم شیطان پہ پڑھ دیں گے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جہاں ہدایت کے راستے پہ لانے والے حسین کی بات ہوگی وہاں سب کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو یہ کون سا مزاج ہے کہ آپ کو گمراہ کرنے والے کی باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، ہدایت پہ لانے والے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ عزیزان محترم، یہ اصول ہے اللہ کا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے اللہ نے انسانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑا۔ اگر ایک کو گمراہی کا کام سونپا گیا ہے تو ایک کو ہدایت پلانے کا کام سونپا گیا ہے، لیکن جہاں ہدایت پلانے والے کی بات کی تو وہیں یہ اعتراض اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، فقط اللہ کی بات کی جائے گی، غیر اللہ کی بات نہیں کی جائے گی۔ ذکر کیا جائے گا تو اللہ کا کیا جائے گا، عبادت کی جائے گی تو اللہ کی جائے گی، گفتگو کی جائے گی تو اللہ کی جائے گی، محفل سجائی جائے گی تو اللہ کے نام کی سجائی جائے گی۔ تو بھائی، ہم نے جب شیطان کی بات کی تھی تب بھی یہ کہتے کہ بات صرف اللہ کی ہوگی، وہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جہاں ہم نے ہدایت دینے والے کی بات کی وہاں سب کو اللہ یاد آ گیا کہ بات صرف اللہ کی ہوگی، گفتگو صرف اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، بدعت وہ ہوتا ہے جو ہماری ایجاد ہو۔ اگر غیر اللہ کا ذکر ہم نے ایجاد کیا ہو تو اس کے بعد تو آپ یہ کہیے کہ ہم بدعت کر رہے ہیں، لیکن اگر غیر اللہ کا ذکر اللہ نے سکھایا ہو تو پھر تو اعتراض کا حق ہی نہیں بنتا۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ ہم پہ اعتراض کرنے والا خود حافظ قرآن ہے، ہم پہ اعتراض کرنے والے سب تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنی، حالانکہ اللہ نے جب ہم سے بات کی تو جتنی باتیں کی سب دوسروں کی باتیں کی۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے اوروں کی باتوں سے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کبھی آدم کی بات کی، کبھی ابراہیم کی بات کی، کبھی موسیٰ کی بات کی، کبھی عیسیٰ کی بات کی۔ تو یا الہی، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ذکر صرف تیرا ہی کرنا ہے، باتیں صرف تیری ہی کرنی ہیں، تو تجھے چاہیے تھا کہ اپنے قرآن میں ساری باتیں اپنی کرتا، لیکن اللہ نے صرف اپنی باتیں نہیں کی بلکہ قرآن مجید کا 90% حصہ غیر اللہ کے ذکر سے بھر دیا۔ بھئی توجہات کے ساتھ سنیے، اب یہ شبنم برس رہی ہے تو برستی رہے گی جی۔ قرآن مجید کا 90% حصہ غیر اللہ کے ذکر سے بھرا گیا کہ اوروں کا ذکر کیا جائے، اور ان لفظوں کے ساتھ کیا گیا کہ یاد کرو حبیب، یاد کرو عیسیٰ کو، یاد کرو موسیٰ کو، یاد کرو آدم کو، یاد کرو ابراہیم کو، یاد کرو زکریا کو، یاد کرو یحییٰ کو، یاد کرو۔ عزیزوں، مسلمان تو ہمیں کہہ رہے تھے صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کو یاد کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے قرآن پڑھا تو ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اگر سمجھ لیا ہوتا تو یہ فتویٰ نہ دیتے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ہوگی۔ بھئی قرآن مجید میں 114 سورے اللہ نے نازل کیے، اور ان 114 سوروں میں 6666 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی اور 114 سورے نازل فرمائے۔ اب ان سارے سوروں کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو ایک ایک کر کے سوروں کے نام دیکھتے جائیے۔ قرآن مجید کے کسی سورہ کا نام اللہ کے نام پہ نہیں سوائے سورہ رحمان، باقی جتنے سورے ان کا نام کسی اور چیز پہ رکھا گیا۔
اگر اصول یہ ہوتا کہ ذکر صرف اور صرف اللہ کا کرنا تھا تو 99 نام تو اللہ کے اپنے ہیں، تو 99 سورہ تو کم سے کم اللہ کے نام پہ آتے. کوئی سورہ رحمان کا سورہ ہوتا، کوئی سورہ رحیم کا سورہ ہوتا، کوئی سورہ کریم کا سورہ ہوتا، کوئی سورہ رازق کا سورہ ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے ناموں پہ سورے نہیں اتارے بلکہ دوسروں کے نام پہ سورے اتارے. کوئی سورہ سورہ ابراہیم، کوئی سورہ سورہ مریم، کوئی سورہ سورہ محمد، کوئی سورہ سورہ نساء. بھئی اللہ کے نام پہ تو سورے تک نہیں آ رہے، اللہ اوروں کی بات کیے جا رہا ہے. عزیزان محترم، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ مریم بھی معصومہ، ابراہیم بھی معصوم، عیسیٰ بھی معصوم، محمد مصطفیٰ بھی معصوم. لیکن بات یہاں سے آگے بڑھی، اللہ نے اب سوروں کے نام رکھنا شروع کیے. سورہ دخان دھوئیں والا سورہ، سورہ بقرہ گائے والا سورہ، سورہ مائدہ دسترخوان والا سورہ، سورہ نمل چیٹی والا سورہ، سورہ فیل ہاتھی والا سورہ. عزیزان محترم، سورہ دہر زمانے والا سورہ. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نام پہ سورے نہیں اتارے اور فقط معصومین کے نام پہ سورے نہیں اتارے، بلکہ اللہ نے کوئی سورہ چیٹی کے نام پہ اتار دیا، کوئی سورہ دھوئیں کے نام پہ اتار دیا، کوئی دسترخوان کے نام پہ اتار دیا، اور حد تو یہ ہوئی کہ سورے کا نام رکھ دیا سورہ احزاب، جنگ کے نام پہ بھی سورہ اتار دیا. اب جو دنیا میں لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ مجلسوں میں جنگیں کیوں پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے پوچھیں کہ قرآن میں جنگ کا ذکر کیوں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط ہدایت کا ذکر کافی نہیں ہے، جنگیں سنانا بھی ضروری ہے. عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ نے نام رکھے سوروں کے. سورہ مائدہ دسترخوان والا سورہ. اب دنیا کو امام حسن کا دسترخوان نظر نہیں آتا اور قرآن مجید میں پورا سورہ دسترخوان پہ اتارا گیا ہے. تو اب ہم سے نہ پوچھئے دسترخوان کہاں سے لائے، قرآن مجید کے دامن میں رکھا ہوا تھا، وہیں سے اٹھا کے لائے. عزیزان محترم، یہ جو نام اللہ نے رکھے، یہ انسان کو یہ بتانے کے لیے رکھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میری بات اور صرف میری بات ہو، بلکہ تمام کے تمام لوگ جنہیں میں نے معزز بنایا، تمام کے تمام وہ چیزیں جنہیں میں نے عزت بخشی، ان سب کا تذکرہ کرنا. تو عزیزان محترم، قابل غور بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سوروں کے نام معصومین کے نام پہ رکھے. ابراہیم، مریم، محمد مصطفیٰ، معصومین کے نام پہ نام رکھے. چلیے مائدہ نام رکھا دسترخوان، کہ وہ دسترخوان تھا جو جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ کی قوموں کے لیے آیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، اچھی چیز ہے. سورہ دخان دھوئیں والا سورہ، جہاں بھی اللہ کو اپنی مشیت دکھانی تھی ذکر کر دیا، اچھی چیز ہے. بھئی عزیزان محترم، اللہ نے سورہ زاریات نازل فرمائی، گھوڑے کے سموں والا سورہ. عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں گھوڑے کے سم بھی مل گئے. دنیا ہم سے پوچھ رہی تھی کہ ذوالجناح قرآن سے ثابت کرو، اللہ نے پوری سورہ ذوالجناح کی شان میں اتار دی. عزیزان محترم، یہ علی والوں پہ اللہ کا کرم ہے نا، کہ چلیے ٹھیک ہے، یہ گھوڑا بھی وہ گھوڑا تھا کہ جو نبی کے ساتھ جنگوں میں چلا، جو علی کے ساتھ جنگوں میں چلا، تو یہ بھی بابرکت تھا. قرآن مجید میں اس کے نام پہ سورہ آ گیا. لیکن عزیزوں، اللہ نے ایک سورے کا نام رکھا سورہ فیل. اور یہ جو ہاتھی تھا، یہ کوئی معظم ہاتھی نہیں تھا، بلکہ یہ وہ ہاتھی تھا جو کعبہ گرانے آیا تھا. یہ وہ ہاتھی تھا جسے ابرہہ لے کے آیا تھا. یہ وہ ہاتھی تھا جو دین کا دشمن تھا. یہ وہ ہاتھی تھا جو اللہ کے دشمن کی طرف سے بھیجا گیا تھا. لیکن اللہ نے اس ہاتھی کے نام پہ بھی سورہ اتار دیا. تو یا الہی، ابھی تک تو تمام سوروں کے نام تو نیک بندوں کے نام پہ رکھ رہا تھا، اچھی چیزوں کے نام پہ رکھ رہا تھا. یہ پہلی سورہ سورہ فیل تو نے اتاری جو دشمنوں کے نام پہ رکھ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ فقط اچھوں کو یاد کیا جائے، بلکہ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم اچھوں کو بھی یاد رکھو اور بروں کو بھی یاد رکھو. اچھوں کو یاد رکھو کہ ہدایت سے دور نہ جانے پاؤ، اور بروں کو یاد رکھو کہ ان کی سیرت پہ نہ چلنے پاؤ. دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. اسی لیے ہم مجلس میں صرف فضائل نہیں پڑھ کے بتاتے، بلکہ اہل بیت کے دشمنوں کا کردار بھی پڑھ کے سناتے ہیں. جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں دونوں شخصیات کو بیان کیا، کہا میں اچھے بھی بیان کروں گا، میں برے بھی بیان کروں گا. تو یا الہی، ویسے ہی ذکر کر دیتا. پورے سورہ کا نام اپنے دشمن کے ہاتھی کے نام پہ کیوں رکھ دیا؟
تو جواب یہ آئے گا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی تمہارا کام نہیں ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ پروردگار نے چونکہ ابرہہ کے ہاتھی کے نام پہ قرآن مجید میں پورا سورہ اتارا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابرہہ اللہ کو پسند تھا یا ابرہہ کا ہاتھی اللہ کو پسند تھا؟ یہ اس بات کی دلیل بنا دوں کہ کیونکہ اللہ نے اس کے نام پہ سورہ اتار دیا، اپنے سورہ کو اس کا نام دے دیا، لہذا اللہ کو شاید وہ ہاتھی عزیز تھا، تو مسلمان مجھے یہ کہہ کے ٹوک دیں گے کہ خبردار یہ نہ سوچنا وہ دشمن تھا۔ اگر اللہ نے اس کے نام پہ نام رکھ دیا تو یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی کسی مصلحت کی دلیل ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر اللہ قرآن میں ایک سورہ کا نام دشمن کے نام پہ رکھ دے تو وہ مصلحت کی دلیل ہے، محبت کی نہیں۔ تو اگرچہ علی اپنے بچوں میں سے کسی بچے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ رکھے تو یہ بھی کسی مصلحت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل نہیں۔ مسلسل اللہ نے پیغام دیا ہے سوروں کے نام رکھ کے، تو بھائی ہاتھی کے نام پہ بھی سورہ آیا، گھوڑے کے نام پہ بھی سورہ آیا، اور ایک سورے کا نام رکھ دیا سورہ نمل، چیٹی والا سورہ۔ اب یہ کون سی چیٹی ہے جو اتنی عظیم ہو گئی؟ کہ یہ وہ چیٹی ہے جو حضرت سلیمان کے ہاتھ پہ بلند ہو گئی، اور اللہ نے اس کا پورا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ جب سلیمان اپنا لشکر لے کے جنگل سے گزر رہے تھے تو راستے میں چیٹیوں کا بل بنا ہوا تھا اور چیٹیاں باہر گھوم رہی تھیں۔ جیسے ہی انسانوں کا لشکر آتے ہوئے دیکھا تو ان کا جو سردار تھا اس نے آواز بلند کر دی کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اس لیے کہ کچل کے مارے جاؤ گے۔ سلیمان چونکہ عالمین کے اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بادشاہ تھے، ان تک اس کی آواز پہنچ گئی، تو لہذا سلیمان نے اسے اپنے ہاتھ پہ بلا لیا اور اس سے کہا کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم نے یہ سوچ لیا کہ ہم تم پہ سے چل کے گزر جائیں گے؟ کیا تمہیں ہم پہ ایمان نہیں؟ تو چیٹی نے کہا کہ آپ پہ تو ایمان ہے، آپ کے صحابیوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ بھئی آپ معصوم ہیں، وہ تو نہیں، آپ تو قدم بچا کے چلے جائیں گے، ان کا کیا بھروسہ کچل کے چلے جائیں۔ اس وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو عزیزان محترم، سلیمان نے اس کی بات کو بڑا پسند کیا، پسند کر کے اس سے پوچھا اچھا اتنا بتا تو زیادہ بلند ہے یا میں زیادہ بلند ہوں؟ اب عجیب بات ہے، سلیمان کا یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ویسے ہی اللہ نے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے باوجود چینٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ تو زیادہ افضل ہے یا میں زیادہ افضل ہوں۔ اللہ جانے سلیمان نے شاید مستقبل کے مسلمانوں کی ذہنیتیں دیکھ لی تھی کہ کل کو مسلمان پوچھیں گے کہ تم نے علی کو محمد مصطفیٰ سے بڑھا دیا تو تمہارے پاس کوئی تو دلیل ہونی چاہیے، لہٰذا میں چیٹی سے پوچھ لوں، اور اللہ نے بھی اس واقعے کو قرآن میں اتار دیا۔ پوچھا تو زیادہ افضل ہے یا میں زیادہ افضل ہوں، اور اس چیونٹی نے بھی ایمان والا جواب دیا، کہا ویسے تو آپ افضل ہیں، لیکن برا نہ مانے اور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ اس وقت مقام میرا زیادہ بلند ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاؤں زمین پر ہیں، میرے پاؤں آپ کے ہاتھ پر ہیں۔ آپ کے پاؤں زمین پر ہیں، میرے پاؤں آپ کے ہاتھ پر ہیں، لہٰذا میرا مقام اس وقت آپ سے زیادہ بلند ہے۔ تو اب عزیزوں، یوں تو محمد سرکار ہیں، علی غلام ہیں، لیکن غدیر میں علی بلند ہے، فتح مکہ پہ علی بلند ہے۔ بھائی دنیا نے اعتراف تو کر سکتی تھی نا، دنیا تو جواز بھی چاہیے تھا، جواب بھی چاہیے تھا۔ سلیمان نے سوال کر کے ہمارا مسئلہ حل کیا، اور عزیزوں یہ کرم ہے علی والوں پہ اللہ کا کہ ہمیں ہر اعتراض کا جواب قرآن سے مل جاتا ہے۔ دنیا ہم سے جو سوال کرتی ہے ہم اس کا جواب قرآن مجید سے دے دیتے ہیں۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے علم دکھاؤ تو قرآن سے دکھا دیتے، دنیا ہم سے پوچھتی ہے رونا دکھاؤ تو قرآن سے دکھا دیتے، دنیا ہم سے پوچھتی ہے ماتم دکھاؤ ہم قرآن سے دکھا دیتے ہیں، دنیا کہتی ہے جلوس دکھاؤ ہم قرآن سے دکھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا کوئی کام ایسا نہیں کہ جسے ہم قرآن سے ثابت نہ کر سکیں۔ یہ مولائے کائنات کا کرم ہے ہم پہ، یہ ناطق قرآن کا کرم ہے ہم پہ کہ ہماری کبھی رسوائی نہیں ہوتی، ہماری کبھی ذلت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی لوگ ہم سے سوال پہ سوال کرتے رہتے ہیں، ابھی تک ایمان نہیں آیا کہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے۔ بارہا ہم ہی سے سوال کرتے ہیں اور ہم بھی ہر بار جواب دیتے ہیں، کبھی منہ نہیں بناتے،
اور ہم منہ اس لیے نہیں بناتے کہ ہمیں معلوم ہے ہم سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ بھائی ہم سے بارہا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر قرآن کے سوال کا جواب کوئی دے سکتا ہے تو علی والے دے سکتے ہیں، اس لیے ہر چیز پوچھتے ہیں ہم سے کہ قرآن سے دکھاؤ، اور ہم دکھاتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ نے تمام تر چیزوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ نہیں ہے۔ چینٹی اللہ کی مخلوق، گھوڑا اللہ کی مخلوق، ہاتھی اللہ کی مخلوق، لیکن اللہ نے ان کا ذکر کیا، کچھ اچھوں کا ذکر کیا، کچھ بروں کا ذکر کیا۔ سورہ لہب اتاری، دشمن کا ذکر کیا، سورہ فیل اتاری، دشمن کا ذکر کیا۔ اللہ نے کبھی اچھوں کی پہچان کروائی، کبھی بروں کی پہچان کروائی، اور قرآن مجید کو بھر دیا اپنے نبیوں کے ذکر سے۔ عزیزان محترم، چلیے ٹھیک ہے، نبیوں کا ذکر تو کر دیا، لیکن ایک نبی کا ذکر ایک بار کر دیتا بہت ہوتا۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آدم کا قصہ 7 بار، ابراہیم کا قصہ متعدد بار، موسیٰ کا ذکر متعدد بار، عیسیٰ کا ذکر متعدد بار۔ یا الہی ایک بار ذکر کر دیتا کافی تھا، بار بار ذکر کیا جا رہا ہے۔ یا الہی کیا بات ہے جو بار بار انہیں یاد دلایا جا رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ یہ تمہارے محسن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں آج مسلمان بنانے تک پہنچایا ہے، لہذا تمہارے محسن تم فراموش نہ کر دو۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں نے ان کا ذکر کر کے تمہیں سکھایا کہ بار بار انہیں یاد کرو، بار بار ان کا ذکر کرو۔ اللہ نے نہ عیسیٰ کو بھولنے دیا، نہ موسیٰ کو بھولنے دیا، نہ ابراہیم کو بھولنے دیا، حتیٰ کہ آدم جو سب سے پہلے انسان تھے، جنہیں نہ کسی نے دیکھا نہ جنہیں کسی نے سنا، اللہ نے کہا انہیں بھی نہ بھولنا، ان کا بھی ذکر بار بار کرو، انہیں بھی بار بار یاد کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے محسن ہیں۔ تو اب عزیزان محترم، اگر انسان کا کوئی محسن ہو تو اصول یہ ہے کہ اس کا ذکر بار بار کیا جائے۔ تو اب اگر آدم محسن انسانیت ہے تو آدم کا ذکر بار بار کرنا قبول ہے، تو اسی طرح اگر حسین محسن انسانیت ہیں تو پھر حسین کا ذکر محرم میں قبول کیوں نہیں ہے؟ بھئی آدم کا ذکر تو سب کو قبول۔ قرآن مجید جب جب مسلمان پڑھے گا آدم کا ذکر کرے گا، جب جب قرآن مجید مسلمان پڑھے گا نبیوں کا ذکر کرے گا، اس لیے کہ وہ محسن ہیں، وہ اسلام لے کے آئے ہیں، وہ اسلام پہنچانے والے ہیں۔ تو اسلام پہنچانے والے کا ذکر منظور ہے، اسلام بچانے والے کا ذکر منظور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا محسن پسند نہیں ہے، اور جو اپنے محسن کا ذکر پسند نہیں کرتے اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ بھئی اگر اللہ پسند کرتا ہوتا تو کیوں کہتا بار بار کہ اے حبیب یاد کرو، آدم کو یاد کرو؟ ہم سے نہیں کہا، محمد مصطفیٰ سے کہا آپ یاد کریں۔ تو جب اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے محسنوں کا نہ بھولنا، تو مسلمانوں کی اوقات ہی کیا ہے کہ اپنے محسنوں کو بھول جائے؟ بھئی ہم پہ تو زیادہ لازم آتا ہے کہ جنہوں نے ہماری ہدایت کی ہے ان کا ذکر کیا جائے، انہیں یاد رکھا جائے۔ عزیزان محترم، جہاں ہدایت سے دور لے جانے والوں کو یاد رکھا جاتا ہے، وہاں یہ حق بنتا ہے کہ جو ہدایت پہ لانے والے ہیں انہیں بھی یاد رکھا جائے، ان کی بھی یاد منائی جائے۔ اسی لیے تو ہم پہلی محرم سے جو گھروں سے نکلتے ہیں اور ذکر حسین کی صدا بلند کرتے ہیں، تو 8 ربیع الاول تک مسلسل ذکر حسین کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ہدایت سے دور لے جانے والے کو نہیں بلایا، اسی طرح ہم نے ہدایت پہ لانے والے کو نہیں بلایا۔ عزیزان محترم، آج 7 محرم ہو گئی ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم محمد والے محمد کے۔ جو اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں، جو ہدایت پہ لانے والے کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آ پاتے۔ عزیزان محترم، ان کی نہ نمازیں کسی کام کی، ان کے نہ روزے کسی کام کی۔ لشکر یزید میں جتنے لوگ سب کے سب نماز پڑھنے والے، لیکن جانے نماز کی جان پہ لینے پہ اترے ہوئے تھے۔ جس نے نماز کو حیات دی، جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے دین اسلام کو بقا دی، اس کا قتل اس شور کے ساتھ ہو رہا تھا کہ سر حسین کو جلدی کاٹا جائے، ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔
अजीज़ान मोहतरम, नबी का नवासा करबो बला में खुदा कोई गम न दे आपको सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। अजीज़ों, चंद जुमले मसाइब के, ये तो वो दिन आ गए कि अब शहादतों के जिक्र करने। अजीज़ों, हुसैन ने अपना सब कुछ करबला में लुटा दिया। मुझे एक जुमला कहना है और गिरिया करने वालों के लिए यही जुमला काफ़ी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो ना, जो गोद के पाले हो, उनसे बड़ी मोहब्बत होती है इंसान। अगर आगोश का पाला बच्चा बीमार हो जाए, जब बेचैन हो, तो रात भर घर वालों को नींद नहीं आती। और बिलखुसूस जो बाप होता है, उसकी रूह चैन नहीं पाती, इसलिए कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा मुतमईन नहीं है, मेरा बच्चा अजियत में है। अजीजों, करबो बला में हुसैन का 6 महीने का बच्चा 3 दिन से भूखा हो प्यासा था। सोचिए उस बाप पे क्या गुजर रही होगी कि जिसका बच्चा झूले में तड़प रहा हो। अजीजों, लिखने वालों ने लिखा कि असगर झूले में चैन से लेटे थे, लेकिन जब हुसैन ने अपने सारे नासिरों के शहीद हो जाने के बाद, अपने सारे अहले बैत के गुजर जाने के बाद, करबो बला के मैदान में आके एक सदा बुलंद की कि हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद को आए। अली असगर से बर्दाश्त ना हुआ कि नबी का नवासा पुकार रहा है और कोई नुसरत के लिए नहीं आ रहा। हुसैन के 6 महीने के बच्चे ने झूले में तड़पना शुरू कर दिया। मेरे बाबा, आप तनहा नहीं है, मैं आपकी नुसरत के लिए तैयार हूँ। अली असगर का तड़पना था। एक बार बीवियों ने मौला हुसैन को मतला किया है, आका व मौला, अली असगर को झूले में चैन नहीं आ रहा। जब से आपने हलमिल की सदा लगाई है, असगर को चैन नहीं आ रहा। शायद असगर से प्यास बर्दाश्त नहीं हो पा रही। मेरे आका व मौला हुसैन ने असगर को आगोश में लिया। एक बार उम्मे रुबाब के पास आए, जो असगर की माँ है। उम्मे रुबाब ने कहा, साहिब, मालूम होता है असगर से अब मजीद प्यास बर्दाश्त नहीं होती, असगर को झूले में चैन नहीं आ रहा। मेरे आका मौला हुसैन ने कहा, उम्मे रुबाब, घबराओ नहीं, मैं जाके यजीदियों से इल्तिजा करता हूँ कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। इस मासूम ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अगर हो सके तो इसे कुछ पानी पिला दो। मेरे बाप, मैं असगर को सैराब करके लाता हूँ। हुसैन ने आबा के दामन में असगर को लिया, यजीदियों के सामने पहुंचे और एक आवाज बुलंद की, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझसे जंग करने आए हो। इस बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये 6 महीने का बच्चा जो अभी बोलना तक नहीं जानता, जो अभी चलना तक नहीं जानता, इसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इसे तो 2 घूंट पानी पिला सकते हो। हुसैन ने ये कहना था। एक बार कहा, अगर तुम्हें ये खदशा हो कि इस बच्चे के बहाने मैं सैराब हो जाऊंगा, लो मैं अली असगर को तुम्हारे हवाले करता हूँ। जमीन पे अली असगर को लिटाया, अपनी आबा को बिछाया, असगर को करबो बला की जमीन पे लेटाया, खुद पीछे हो गए। अरे आओ, अली असगर को सैराब कर दो। अजीजों, काफी देर हुई, किसी ने सैराब न किया। जाके अली असगर को वापस आगोश में लिया कि हुरमुला ने एक तीर जोड़ा, जो अली असगर के गुलूर से लगता हुआ हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया। अजीजों, लिखने वालों ने लिखा, ये वो तीर था जो हैवानों के शिकार के लिए इस्तेमाल होता था। अजीजों, ये 3 मुंह वाला तीर था। अली असगर का गला, 6 महीने के बच्चे का गला कितना नाजुक होता है, आप खुद तसव्वुर कर लीजिए। इतना नाजुक गला और हैवानों वाला तीर चलाया गया, जो गले से पार होता हुआ हुसैन के हाथों में पैवस्त हो गया। अजीजों, मौला इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपने हाथों पे लिया, चाहते थे कि जमीन की जाने फेंक दे। जमीन ने पुकारा है, मौला, अगर ये खून नाहक जमीन पे आ गिरा, कयामत तक अनाज नहीं उगेगा। चाहते थे कि आसमान की जाने उछाल दें। आसमान ने कहा, अगर ये मेरी जाने आया तो कयामत तक पानी नहीं बरसेगा। अली असगर के खून से दाढ़ी को रंग के आसमान का रुख करके कहा है, नाना गवाह रहिएगा, मैंने असर की नमाज असगर के लहू के वजू से पढ़ी है। ऐ मेरे नाना, ये गवाह रहिएगा, रोज़े महशर के मैंने आपकी नमाज अपने शहीद के लहू से की थी। अजीज़ान मोहतरम, ये कह के मेरे मौला हुसैन खैमा गाह की जानिब वापस जा रहे थे, लेकिन मक्तल में लिखा है कि 7 बार मेरे मौला हुसैन खैमे की जानिब बढ़े, वापस पलट के आ गए। मैं पूछूं, मौला क्या वजह थी कि 7 बार आगे बढ़े वापस आ गए? शायद मौला ये सोच रहे होंगे, अरे मैं उम्मे रुबाब से कह के आया था कि असगर को सैराब करके लाऊंगा, अरे अब असगर का लाशा कैसे लेके जाऊं? उम्मे रुबाब इंतजार में होगी कि असगर
सैराब हो के आएगा। अरे मैं कैसे कह दूं कि असगर शहीद हो के आया है। अजीज़ान मोहतरम 7 बार आगे बढ़े, फिर पीछे पलट के आ गए। जरूरत ना हुई कि खैमे में चले जाएं। अजीजों, लिखने वालों ने लिखा कि हुसैन असगर को खैमे में ना लेके गए, इसलिए कि हुसैन जानते थे उम्मे रुबाब से बर्दाश्त ना होगा। एक बार जुल्फ़िकार को निकाला, करबला की जमीन पे असगर के लिए तुरबत खोदना शुरू की। जैसे ही तुरबत खोद रहे थे ना, जुल्फ़िकार का मौजज़ा था कि वो बोला करती थी। जुल्फ़िकार ने बोलना शुरू किया, ऐ मौला, मुझे अल्लाह ने काफिरों के कत्ल के लिए उतारा था, मुनाफिकीन के कत्ल के लिए उतारा था। अरे आप मुझसे असगर की कब्र न बनाइए, अरे असगर के कातिलों का बदला ले लीजिए। ऐ मौला, ये गजब न ढाइए। मेरे मौला ने तुरबत बनाई। अली असगर को चाहते थे, बस ये आखिरी जुमला है, चाहते थे कि लहद में उतारें। लिखने वाले ने लिखा, उतारते थे फिर आगोश में उठा लेते थे, फिर उतारते थे फिर आगोश में उठा लेते थे। मैं पूछूं मौला वजह क्या है? अजीजों, 6 महीने का बच्चा था। आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कितना नाजुक होता है। शायद मेरे मौला ये सोच रहे हो, अरे असगर मैं तुझे तुरबत के हवाले कैसे करूं? अरे तेरा लाशा बड़ा नाजुक है, जमीने करबला बेहद गर्म है। अरे असगर मैं तुझे जमीन के हवाले नहीं कर सकता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। और इलाही दलील इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत इनायत फरमा। बानियान मजलिस को की जो भी हाजात हैं उन्हें पूरा फरमा। पालने वाली हाज़रीन फर्श अदा की जो नेक हाजात हैं उन्हें पूरा फरमा। इस अदाखाने पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। तमाम आफतों से बलाओं से हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार आलम मौजूदा वबा से तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हम सब के गुनाहान कबीरा व सगीरा मुआफ़ फरमा। हम सबको नेक आमाल बचा लाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम तमाम बीमारों को सेहत इनायत फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार हलाल इनायत फरमा। परवरदिगार आलम जो भी औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह इनायत फरमा। जो मुसाफिर हैं उन्हें हिफ्ज़ व अमान इनायत फरमा। परवरदिगार आलम इन अय्याम अज़म मादर हुसैन को हमसे राज़ी फरमा। परवरदिगार आलम ज़ुहूर क़ाइम आले मोहम्मद में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के अहबाब अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन या हुसैन। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊँ? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊँ? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊँ? लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? मेरी आँख का तारा है तू, मुझको जान से प्यारा है। माँ दुखियारी के जीने का तू ही लाल सहारा है। तुझे छोड़ के तन्हा मक्तल में मैं शाम कैसे जाऊँ? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊँ? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊँ? तेरी वो मासूम अदाएं तेरी याद दिलाती हैं। तेरे प्यार की वो सब बातें मुझको बहुत रुलाती हैं। मैं तेरी जुदाई में बेटा रो रो के मर ना जाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे
گوریوں والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے، آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے۔ آ لوٹ کے آ اصغر بیٹا، تیرا کرتا میں بدلاؤں۔ اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ بھول نہیں سکتی ماں اصغر پیاسے ہونٹ تیرے بیٹا، خالی گود ہے اور زندہ ہے، آجا ماں کے پاس آجا، آنند مجاہد میں تیرے اشکوں سے پیاس بجھاؤں۔ اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو، صبح و شام ترستی ہے وہ تیرا دل بہلانے کو، تیری لاڈلی بہن سکینہ کا میں دل کیسے بہلاؤں۔ اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ متوجہ جاؤ۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا امام رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، سیدی اجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مومنین سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تاکہ ناظم امام حسین علیہ السلام